الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے سے پکارا تھا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ انہوں نے مانگی تھی اللہ سے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ہے میرے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ اور آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ نقل کیے ہیں، انہوں نے اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا تھا کہ ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بڑک اٹھا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی ہے۔ بندے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرے، یوں نہ کہیں کہ میں نے دعا مانگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے، ایسی دعا کہ جس میں کوئی نافرمانی یا گناہ والی بات نہ ہو اور نہ ہی رشتہ ناتا توڑنے والی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے نتیجے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو جلد ہی اس کی مطلوبہ دعا کو قبول فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یعنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بری چیز اس کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی اس کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، آج تو ہم نے بہت سارا فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن بندے کو بلائے گا اور اپنے قریب کرے گا، یہاں تک کہ اسے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور فرمائے گا، ہے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تھا مجھ سے مانگ، اور وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مرادیں پوری کروں گا، میں تیری دعائیں قبول کروں گا، کیا تو دعا کیا کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں میرے پروردگار میں دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو ارشاد ہوگا کہ دیکھ تیری کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو تو نے مجھ سے مانگی ہو اور میں نے قبول نہ کی ہو۔ پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں گنوانا شروع کرے گا، کیا فلاں فلاں دن جب تجھے کوئی غم پیش آیا تھا تو نے اس کے دور ہونے کی دعا نہ کی تھی اور میں نے دور کر دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیری یہ دعا جلدی دنیا میں ہی پوری کر دی تھی، اور تو نے فلاں فلاں دن بھی ایک غم دور ہونے کی دعا کی تھی مگر تو نے وہ غم دور ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ عرض کرے گا کہ ہے پروردگار ایسا ہی ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ میں نے اس دعا کے بدلے میں جنت میں فلاں فلاں بہت بڑی بڑی نعمتیں جمع کر کے رکھی ہیں، اور پھر فرمائے گا اور تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن ایک ضرورت کے پورا ہونے کی دعا کی تھی، میں نے وہ پوری کر دی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار بے شک۔ تو ارشاد ہوگا کہ میں نے وہ مطلوب تجھے جلدی دنیا میں ہی دے دیا تھا، اور تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن ایک ضرورت کے پورا ہونے کی دعا کی تھی اور تو نے اس کو پورا ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ عرض کرے گا کہ بے شک ہے پروردگار۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس کے بدلے تیرے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمتیں محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے نے جو بھی دعائیں دنیا میں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سب کا تذکرہ فرمائے گا اور بیان فرمائے گا کہ کون سی اس نے دنیا میں دے دی تھی اور کون سی آخرت کے لیے جمع کر دی تھی۔ اس موقع پر مومن بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا جلدی دنیا ہی میں پوری نہ ہوئی ہوتی۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی روایت ہے، یعنی وہ تمنا اس لیے ہوگی کہ دنیا میں جو نعمتیں ملی تھی وہ محدود تھی، وہ عارضی تھی، وہ ختم ہونے والی تھی، اور آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ اللہ محدود ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ جو دعا کی شرائط ہیں ایسی شرائط پوری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔